3 ویوز کا اسرائیل کا ایران پر اٹیک ہو چکا ہے۔ پہلی ویو میں اینٹی میزائل بیلسٹک سسٹم کو ختم کیا گیا، دوسری ویو میں اسٹریٹجک قیادت اور تیسری ویو میں ملٹری نیوکلیئر انسٹالیشنز پر اٹیک کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر ایران کو پتا تھا کہ اسرائیل سٹرائک بیک کرے گا، مگر ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کی پریمپٹیو اٹیک یا حرکت کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کے جو سائنسدان تھے، ان کی ملٹری کی اعلیٰ قیادت تھی، ان کے آرمی چیف تھے، وہ سارے بالکل روٹین کے مطابق زندگی گزارے تھے، وہ کسی بھی محفوظ مقام پر نہیں گئے تھے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے عام شہریوں کو بھی بنکروں کے قریب رہنے کا کہا گیا ہے، اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم مینٹلی اپنا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایران اس وقت ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے۔ ایران کو جتنا بڑا جھٹکا لگا ہے، یہ 1980 کے بعد پہلا بڑا اٹیک ہے جو ایران اس وقت برداشت کر رہا ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک غیر معمولی ہے۔ آگے کیا ہوگا اس کا ابھی تک تو نہیں پتا، مگر پاکستان اس ساری سچویشن میں موسٹ ریلیونٹ کنٹری ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم، صدر اور فارن آفس نے مذمت کر دی ہے اسرائیل کے اس حملے کی۔ ایران کو جو ان کا دفاع کا حق ہے اس کے استعمال کرنے کی بھی حمایت کرتی ہے، اور یہ بڑا جلدی ہوا، عموماً اتنا جلدی ہوتا نہیں۔ کچھ دن پہلے چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور ترکی نے دیا، اور اس طرح سے باقی ممالک نے دیا۔ رشیا کی ادھر سے پاکستان کو سپورٹ ہے۔ تو اس وقت دنیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ایک سائٹ پر جائیں، مگر امریکہ یہ کہتا ہے یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس۔ وہ آپ کو کبھی بھی بیچ کا راستہ لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ کے آرمی چیف وہاں پر ہیں، اور پاکستان کی قیادت جب ڈیسیجن لیتی ہے اس طرح کے، تو اس کے پیچھے اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کچھ تو ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ بڑھ جاتی ہے، جو کہ میں ذاتی طور پہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جنگ نہ بڑھے، دنیا میں کہیں بھی جنگ نہ ہو، امن رہے، امن کی دنیا ہے، امن کے لیے بنی ہے، امن رہے، مگر حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران اسرائیل کو سٹرائک بیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جتنا بڑا جھٹکا ایران کو لگا ہے وہ غیر معمولی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کولڈ وار ایسی ہوتی ہے۔ رشیا، ترکی، چائنا، پاکستان، دنیا کی بے شمار طاقتیں، نیوکلیئر طاقتیں اس طرح کے حالات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اور انڈیا کے کنفلکٹ میں آپ نے دیکھا، وہ امریکہ جو کہ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا آپ کی جنگ ہے، آپ لڑیں، ہم انوالو نہیں ہوں گے، وہی امریکہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا جی سیز فائر کریں، ختم کریں سب کچھ، یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس مسئلے کو روکنے کے لیے، اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی تو چیز چاہیے ہوگی، اور پاکستان نے اپنی پوزیشن جتنی جلدی واضح کی ہے، یہ بڑا غیر معمولی ہے۔ یا تو پاکستان بہت لیر ہو چکا ہے، کیونکہ اگر ہم ڈیسیجن میکنگ کو دیکھیں، پروسیس کو دیکھیں، اسٹریٹجکلی دیکھیں، ڈپلومیٹکلی دیکھیں، تو پاکستان اس وقت IMF پیکج پر چل رہا ہے۔ اگر آپ امریکہ کو ناراض کرتے ہیں تو آپ کو IMF پیکج نہیں ملے گا، اور اگر آپ کو IMF پیکج نہیں ملے گا تو آپ تنہائی نہیں دے سکیں گے اپنے ملازمین کو۔ آپ کی گورنمنٹ، آپ کے ادارے شدید ترین بحران کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر آپ IMF کا ساتھ دیتے ہیں، امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، تو چائنا، رشیا اور وہ تمام طاقتیں جنہوں نے جنگ میں آپ کا ساتھ دیا، اگلی کسی بھی جنگ میں، کسی بھی سٹرائک میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور انڈیا اسی موقع کی تلاش میں ہے۔ اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کڑا امتحان ہے، اور ہماری تاریخ بتاتی ہے ہم اس طرح کے مشکل امتحانوں میں بڑی مشکل سے سروائیو کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے، دنیا کے اور ان تمام جگہوں پر رہنے والے لوگوں کے حالوں پر رحم فرمائے جہاں پر جنگیں ہیں، جہاں پر سختیاں ہیں، جہاں پر آزادی نہیں ہے، بے شک وہ اظہار کی ہو یا پھر گھومنے پھرنے کی ہو، کہیں موومنٹ کی ہو، ہر طرح کی جہاں پر پابندیاں اور مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔